السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، ملک میں جو ہم صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی صورتحال ہے، گہما گہمی ہے۔ ایک بار پھر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی کانسٹنٹلی رفٹ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں، بیک ٹو بیک ان کے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو بہت سارے اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جلسے کے اندر کوئی نہ کوئی بلنڈرز جو ہے اپوزیشن اس وقت کر رہی ہے۔ اپیرنٹلی ایسا دکھ رہا ہے کہ بہت زیادہ کے عرصے کے لیے یہ جلسہ یا پھر ایک پی ڈی ایم موومنٹ نہیں چل سکتی۔ دوسری جانب یہی سٹانس ہے حکومت کا بھی۔ بات کریں گے کہ کیا واقعی پی ڈی ایم کا جو جلسے اور جلوس کا سلسلہ ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا، یا پھر حکومت کے حوالے سے جو اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بہت ہی جلد بوریا بستر حکومت بند کر کے اور حکومت کو نکال دیں گے۔ کیا اس طریقے سے آسان ہے کسی الیکٹڈ حکومت کو نکالنا؟ کیا پورا پارلیمنٹری سسٹم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں اکٹھا ہو جائیں اور پھر کسی کو اس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ اور اگر واقعی نکالا جا سکتا ہے کسی بھی الیکٹڈ حکومت کو، تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اپوزیشن جماعت میں ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کافی بڑا دھرنا دیا تھا، اور وہ دھرنا ایسا دھرنا تھا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ کچھ بات کریں گے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بھی۔ اسلاموفوبیا ہمیشہ سے جو کفار ہے ان کے لیے ایک ہاٹ ڈبیٹ رہی ہے۔ ایک بار پھر اسلام کے اوپر حملہ، ایک بار پھر ہمارے صحابہ کرام کے اوپر جو ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے، اور پروفٹ پیس بی اپون ہم کے حوالے سے بھی بات، اور اوور آل اسلام کو نشانہ بنایا گیا۔ جو فرانس ہے اس نے یہ کام کیا، اور یہ سارے اس کرنٹ سیناریو کے اندر ایک بات جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اسلاموفوبیا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ نہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب بلکہ مہاتیر محمد اور جو اردگان صاحب ہیں وہ ٹرکی سے بہت زیادہ، جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بہت زیادہ اس کے لیے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ جنرلی بات کریں گے کہ جو اوور آل مسلم الائنس ہیں وہ کس طریقے سے اسلاموفوبیا کے اگینسٹ کام کر سکتے ہیں اور کن پیرامیٹرز کے اوپر کر سکتے ہیں، جو کلیکٹیولی میڈیا کے تھرو ایک میسج پہنچانا، اس کے علاوہ اور کیا ایسے انیشیٹیوز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں مسلم امہ کی جانب سے، اور فرانس کے اس غلط کام کے اوپر فرانس کا اب بھی کوئی ریباٹل نہیں آیا، فرانس کی طرف سے اس کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں آئی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کرتی چلوں گی، یہاں پہ محمد اکمل صاحب کا انالسٹ ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، اکانومی کے اوپر ایکسپرٹ ہیں، لیکن اوور آل ملکی جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی کافی ہمیں اچھا وہ انالیسس دیتے ہیں، اور انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بھی ہم سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہے طارق خٹک صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ اکمل صاحب، سب سے پہلے جو ہے میں فرانس کے اس اسٹانس کے بارے میں بات کروں گی۔ یہ ہر بار مسلمانوں کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ ہر بار کیوں اسلام کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو فرانس کے صدر نے جو ریسنٹلی جو بیان دیا ہے اور جو حرکت کی ہے، اس کی بینگ اے مسلم، سب سے پہلے تو میں خود ذاتی طور پہ اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور اس معاملے میں امت مسلمہ کو بالکل یکجا ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کے حوالے سے جو بھی پالیسی ہے باقاعدہ وہ خاص طور پہ فرانس اور ڈنمارک اور اس طرح کے جو فردر لبرل ٹائپ کے جو کنٹریز ہیں، ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے اسٹیٹ لیول کے اوپر اس طرح کے جو بیان دینا، اور وہ پریزیڈنٹ کا اب بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے کس کانٹیسٹ میں دیا اور کیا سوچ کے دیا ہے، اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، یہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اپیرنٹلی جو مسلم دنیا کا ریئیکشن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر شدید آیا ہے۔ میرے حساب سے اس سے بھی زیادہ شدید آنا چاہیے، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ پی ایم صاحب نے بھی جس طریقے سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو ہم بینگ اے مسلم بھی اور ایز اے نیشن بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ جو فرانس نے جو حرکت کی ہے اور اسٹیٹ لیول کے اوپر جو حرکت کی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری ساری کی ساری جو ہے وہ نسلیں اور ماں باپ سب قربان ہو جائیں، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے گستاخانہ خاکے لگائے جائیں۔ اور یہ چیز جو ہے نا، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی منافقت آپ مغربی دنیا کی
دیکھیں کہتے تو یہ اپنے آپ کو لبرل ہیں، لیکن جب ہم یہ فریڈم آف اسپیچ کے اوپر کیسے کسی کی بھی ایک سینسیٹیو باؤنڈری لائن کو کراس کر دیا جاتا ہے ویسٹ کی جانب سے، اس حوالے سے کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ اس حوالے سے فریڈم آف اسپیچ کی بھی بات کریں، جب بھی انہوں نے یوز کیا مسلمانوں کے اگینسٹ میں انہوں نے یوز کیا، فیس بک کی باقاعدہ پالیسی ہے کہ ہولوکاسٹ کے اوپر جو ہٹلر نے کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، اس کے اوپر ایز اے پالیسی میٹر جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی مواد کسی قسم کا فیس بک پہ شیئر نہیں کیا جائے گا. تو اگر ہولوکاسٹ کے اوپر نہیں کیا جائے گا تو پھر ہمارے نبی کا یا مسلمانوں کے جس چیز سے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو بھی جو ہے نا وہ پھر فیس بک کو بھی اپنی پالیسی بنانی چاہیے، اور ایون دوسری دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے. ایون ہم لوگوں کا اپنا انڈیا ہو گیا یا ہندو یا دیگر دوسرے کرسچن جو مذاہب ہیں، اس کے آپ دیکھیں وہاں کے جو مطلب ان کے جو مقدس چیزیں ہیں یا مقدس جو ہستی ہیں ان کے خلاف اتنا اوپنلی نہیں بولا جاتا، لیکن ہمارے نبی کی ذات کو جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ ڈنمارک، فرانس اور اس طرح کے ناروے وغیرہ ان لوگوں نے اس سے پہلے ماضی میں بھی یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے اللہ نے ان کو نہیں بھیجا، وہ پوری جو ہیومن کائنڈ ہے ان کے لیے ایک رحمت ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک انسیکیورٹی ہے، یہ جو ان کا ایمان جو نہیں ہے اس وجہ سے ان کو انسیکیورٹی ہوتی ہے اور اسی لیے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جو کہ ہمارے جذبات کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے اس سے؟ نہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو ایک جو انٹرپریٹیشن باہر کے فرانس کے یا دیگر ممالک میں جو مسلمانوں کے حوالے سے پبلکلی بھی پھیلائی گئی ہے نا وہ بڑی غلط قسم کی پھیلائی گئی ہے. ایون اگر ہم یا ساؤتھ ایشین مسلمس کو دیکھیں یا عرب مسلمس کو دیکھیں تو ان کو جو ہے نا وہ ایز اے ٹیررسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنا پڑھا ہی نہیں ہے، نہ ان کو اتنی نالج ہے کہ وہ کتنی عظیم ہستی تھے اور ایک انڈسپیوٹڈ جو ہے نا وہ رہنما تھے جنہوں جو ہے وہ پوری دنیا کو مسلمانوں نے پھر بعد میں حکمرانی کی. تو میرے حساب سے ایک اویئرنیس بھی جو ہے نا وہ کریٹ کرنی چاہیے خان صاحب کو. یہ بہت اچھا پوائنٹ آیا آپ کا کہ کچھ ہمیں پروفٹ پیس بی اپون ہم کے حوالے سے جو بھی ان کے بارے میں جو لرننگز ہیں، احادیث جو ہے اس پر بات کرنی چاہیے، سنت کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے، ان کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا چاہیے تھرو میڈیا. یہ بہت اچھے سے ہو سکتا ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے طیب اردگان صاحب کے ساتھ اور مہاتیر محمد صاحب کے ساتھ ایک ایلائی فارم کرنے کا کہا تھا کہ تھرو میڈیا اسلاموفوبیا کو ختم کریں گے. یہاں پہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ارسلان مرزا صاحب نے بھی، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ان کو بھی پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. خٹک صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اسلاموفوبیا کی اوور آل سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اوپنلی بات کی. کیا ماضی میں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کی یہ کمی تھی کہ انہوں نے اس ایشو کے اوپر بات نہیں کی، کیونکہ یہ جو ویسٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہم پر ڈومینیٹ کر رہا ہے آج بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ سکوں. سب سے پہلے میں بطور پاکستانی، بطور مسلمان اور بطور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور جو یہ ڈس رسپیکٹ ہے اس میں ایک بڑی تھن لائن ہے اور وہ ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو میں یہ سوچنے سے قاصر ہوں، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ بات اب تک ان کو کیوں نہیں سمجھ آئی. ان کو بار بار سمجھایا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو فیڈرل میں گورنمنٹ تھی تو اس طرح سے خاکے جب شائع کیے گئے ناروے وغیرہ میں تو پرائم منسٹر تھے راجہ پرویز اشرف. انہوں نے عالمی سطح پر ایک بڑا مضبوط میسج دیا اسٹیٹ کی طرف سے اور اس کی مذمت کی گئی اور یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا اور پورے پاکستان کے اندر، پورے تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ عالمی سیرت کانفرنسز منعقد کی گئیں اور پوری دنیا کو ایک میسج دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہم سب قربان ہیں اور یہ جو ہے ریڈ لائن ہے، اس کو ہم کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے. دوسرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس لیک آف نالج ہے، جس طرح بتا رہے تھے سر. انہوں نے شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں پڑھا. وہ رحمت للعالمین تھی، یہ تمام عالم کے لیے رحمت. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے تو کبھی اپنے دشمن کو بھی اف تک نہیں کیا. انہوں نے تو جو ان پر کوڑا پھینکتے تھے ان کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی. تو
ان کے دماغ میں جو ان کا امیج ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ لیک آف نالج کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور میں آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا. ایک سکھ شاعر ہیں, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بڑا خوبصورت شعر کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام عالم کے لیے ہیں, اور ہم اس پہ بالکل بھی ایز اے پارٹی, ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اس ریڈ لائن کو کراس کرے. ٹھیک ہے, یہ تو انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے بالکل اپنا سٹانس کلیئر پیش کیا. آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیویجولی اس وقت پی ڈی ایم میں تمام تر اپوزیشن جماعتیں جو موجود ہیں وہ اپنا کام اس وقت جو کر رہی ہیں حکومت کے اگینسٹ سٹانس پیش کر رہی ہیں, کہیں نہ کہیں اس ایشو کو بھی بہت سیریس لینا چاہیے اور تمام تر اپوزیشن جماعتوں کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. میں خود پرسوں کوئٹہ میں موجود تھا اور اویس نورانی صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز ہی یہیں سے کیا تھا, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ بڑا کلیئر میسج دیا تھا. خود چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا تھا ان کی گورنمنٹ کو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ایشو پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بلکہ پوری ریاست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یکجا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم سختی سے اس کی مذمت کرتے تو ہیں. فردر بھی اس کا لائحہ عمل انشاءاللہ تعالی طے کریں گے. ہم کوشش کریں گے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھا کر کے عالمی سطح پر ایک لابنگ کریں گے اور ان کو انٹرنیشنلی ایک میسج دیں گے, بیکاز یہ انٹرنیشنل پیس کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل پیس کے اگینسٹ ہے, اور یہ اوور آل ایک انٹرنیشنل لا کی وائلیشن دکھائی دے رہی ہے ہمیں. ارسلان, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب بات کی, ہم نے کچھ عرصہ قبل سنا کہ مہدی محمد کے ساتھ اور طیب اردگان ان کے ساتھ مل کر ایک ایلائی کی بات ہوئی جو کہ میڈیا کے تھرو اسلاموفوبیا کے اوپر کام کرنے کی بات ہوئی. تو جس طرح اکمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروفٹ پیس بی اپون ہم کی لائف, ان کی ایکٹس, ان کی ڈیڈز, اوور آل ان کی پرسنالٹی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. سارے میڈیمز میں ہو سکتا ہے یہ زبان, جتنی بھی زبانیں ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ پروڈکٹیو اس کے اوپر کیا فیکٹ کر پائیں گے؟ کیونکہ اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کے حوالے سے فارن پالیسی کے اوپر ابھی بھی کلیئرلی اتنا زیادہ آپ لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کیا گیا, تو پھر کیا کریں گے اس سچویشن کے اوپر؟ جی تھینک یو سو مچ. اچھا, اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی بھرپور مذمت کی جانی چاہیے اور کی جا رہی ہے, ہر پارٹی اس کے اوپر ہے. لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو آپ کو ایک کولیکٹیو ایفرٹس چاہیے, کولیکٹیو میسج جانا چاہیے آپ کے یہاں سے. عالمی جو اسلامی دنیا ہے اس کو تو تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ہم سائڈ پہ رکھ کے صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر میں اسپیسیفکلی کانٹیکس میں بات کروں گا. کل جب ہم اس کے اوپر ریزولوشن موو کر رہے تھے تو اپوزیشن کا رویہ جو آپ نے دیکھا ہے دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. پہلی چیز, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم سب یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا سب کی جانیں بھی قربان ہیں, ہمارے والدین بھی ان کی حرمت, ایمان کا جز ہمارا مکمل نہیں ہوتا ان سے محبت کے بغیر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر سیاست آ جاتی ہے تو سیاست اس چیز کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے ساری چیزوں کو. آئی اپریشیٹ اس سٹانس کہ اس کے اوپر کرنا چاہیے اور وہ ساری چیزیں کرنی چاہیے اور ان کے جو ڈیز ہیں وہ بھی منانے چاہیے. بٹ اس کے اوپر ہمیں جب تک اپوزیشن اور حکومت ساتھ بیٹھ کر نہیں کرے گی, حکومت تو کر رہی ہے, کل جو ہوا اس کی بھی مذمت کی جانی چاہیے اس ٹاک شو کے پلیٹ فارم سے. سیکنڈلی اب آ جائیں جی عالمی اسلامی دنیا ہے. طارق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے سٹانس کھل کر پیش کیا. موجود تھا وہاں پر کوئٹہ کے سٹیج پہ, آپ اپنی ویڈیو فوٹیج نکال کے دیکھ لیں. میں اسٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کل جو ریزولوشن موو ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے فلور پر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کیا ہے اس کے اوپر باقاعدہ وہ چیز بار بار ریپیٹڈلی یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے. دوبارہ میں اپنے سوال کو کنیکٹ کروں گی. اپوزیشن جماعتوں نے کہا کہ کوئٹہ میں اور جلسے میں انہوں نے کلیئرلی اس کے خلاف بات کی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ریزولوشن کی بات آئی اور پارلیمان کی بات آئی تو پھر وہاں پر اپوزیشن کا ایکشن نہیں دکھائی دیا. آپ کے سامنے جو ہلڑ بازی انفارچونیٹلی جو ہوئی ہے, آپ تو یعنی شاہد ہے نا ان چیزوں کی. میڈیا تو آزاد ہے, میڈیا تو دکھا رہا ہے ساری چیزیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کے سینسیٹیو ٹاپکس آتے ہیں تو ہمیں آپس میں متحد ہو کر یہ ساری چیزیں ایک کولیکٹیو میسج دینا ہے. انفارچونیٹلی وہ ہم تو کر رہے ہیں, حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے, ٹھیک ہے, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں کسی کو, لیکن میں یہ چاہتا ہوں
کہ ایٹ لیسٹ ان موضوعات کے اوپر ہم سیاست نہیں کریں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک پوری سیریز آف ایکشنز ہیں، سیریز آف انسیڈنٹس آتے ہیں آپ کے سامنے. یہ ان کے دور میں بھی ہوئے، ہمارے دور میں بھی ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے. کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ عالمی جو اسلامی دنیا ہے وہ ان چیزوں کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی. آپ یہ دیکھیں کہ یہودی کتنے ہیں، ان کی پاپولیشن دیکھیں اور اس کی ریشو دیکھیں، لیکن آپ ہولوکاسٹ کے اوپر آپ یہاں سے بیٹھ کر ایک میسیج یا وہ نہیں کر سکتے بیکاز دے آر اسٹرانگ انف. تو ہمیں وہ وجوہات بھی یوٹیوب کے اوپر کانٹینٹ نہیں رہے گا، وہ وجوہات بھی ہمیں سرٹین کرنی پڑیں گی کہ کیا ریزنز ہیں ہمارے. صرف دیکھیں میں تو محبت کرتا ہوں ان سے، سارے ہیں ہم سے، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن ہمیں وہ وجوہات بھی آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی ہماری جو کمزوریاں جس کی وجہ سے. آج دیکھیں احتجاج، کل ہم اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں ایز اے مسلم کمیونٹی کہ کوئی سوچ یہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. ہم انفارچونیٹلی اب دیکھیں نا ہر دوسرا ملک اٹھ کر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اس کا کوئی ایک پرماننٹ سولوشن کیسے ہوگا؟ تو چیز میں اسی ٹائم میں داخل بھی ہوا تھا، یہ ان انٹینشنل نہیں ہے، یہ انٹینشنل کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ قبل ہم نے ناروے دیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹینشنل ہیں، یہ جان بوجھ کر کی جا رہی ہیں. مسلم ورلڈ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے تھا. ہم اندرونی اختلافات کی وجہ سے اس چیز کو اس لیول تک نہیں لے کر جا پائے، یہ ہماری ویکنس ہے. بٹ اگین جہاں تک بات آتی ہے میسج کی، تو میسج اسٹرانگ جائے گا. اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کم میسج دیا یا ہم نے کم میسج دیا، میسج تو ہر جگہ سے جائے گا. میری ایک تجویز ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جس طرح قائد اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس کال کی تھی اور تمام جو اسلامی ممالک تھے ان کو اکٹھا کیا سیم پیج پر لاہور میں. انہوں نے ان کو اکٹھا کیا اور ایک کلیئر میسج دیا پوری دنیا کو، ایک یکجہتی کا ایک وہ خوبصورت میسج دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ ایسے یونٹی جو ہے سامنے دکھائی دے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد بات کریں گے. ملک ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں، کوئٹہ کے بعد پشاور میں ہم نے دیکھے مناظر. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود سن انسائڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر ایک فائن تھن لائن کو کراس کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے. اس کے اوپر ایک اسٹرانگ میجرز لینے کی ضرورت ہے. اکمل صاحب نے بتایا کہ ہمیں پروفٹ پیس بی اپون ہم کی پرسنالٹی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھرو میڈیا. اور ہمارے سامنے جو ہے خٹک صاحب نے بتایا کہ اس کو انٹرنیشنلی جو ہے سارے الائز بننے چاہیے تمام تر ممالک کے، اس پر بات ہونی چاہیے. جبکہ جو ارسلان مرزا صاحب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. جو کہ ایوان میں مناظر دیکھے ہم نے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے. اب بات کریں گے ہم جو ملک میں دہشت گردی ہے اس وقت. اکمل صاحب کیا کہیں گے کوئٹہ کے بعد پشاور؟ دیکھیں پچھلے 20 سال سے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں شروع میں امریکہ کا 9/11 کے بعد سے ہم اگر بات کریں تو اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے نا، نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، ہمارے فوجیوں نے شہادتیں جو ہے نا پائی ہیں اس میں، اور ہماری جنرل پبلک جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے علاوہ اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ آپ دیکھیں بیرونی اور اندرونی طاقتیں مسلسل اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریاست پاکستان کو کمزور کیا جائے. اور اس حوالے سے مختلف ان کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. جیسے اس سے پہلے جو مشہور واقعہ تھا وہ آرمی پبلک اسکول میں چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا. آج جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کو اسی قسم کا واقعہ. اب یہ چھوٹے بچوں کو نشانہ بنانا، ہم تو میں بتاؤں اور ایک بار پھر مدرسے کے بچوں کو نشانہ بنایا گیا. ہاں، مدرسے کے بچے ہوں، اسکول کے بچے ہوں، بچے ہوتے ہیں. ان کو مطلب میری نظر میں تو یہ ہے کہ چھوٹے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر کس قسم کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک عذاب نازل ہوا ہے، اور ہم لوگ کے اپنے کرتوت ہیں یا کیا ہے کہ چھوٹے بچے بھی نشانہ بن رہے ہیں، اور باہر بھی جو ہے نا وہ ہمارے نبی کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں، اور ہم لوگ آپس کے جو ہے نا وہ لڑائیوں میں پڑے میں اور دوسرے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں.
یہ جو ہے اس وقت جو ملک میں لڑائیاں چل رہی ہیں وہ کیا درست دیکھیں بیسیکلی اس کو جو ریسنٹ جو ابھی جو اٹیمپٹ ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کو میں پچھلی جو چند ایک اٹیمپٹ اس سے پہلے بھی فرقہ واریت کے حوالے سے بھی ملک میں جو بدامنی پھیلانے کی سازش کی گئی ہے، یہ اسی سے ملتا جلتا ایک اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ ملک کراچی میں بھی اسی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں ذرا کنیکٹ کروں گی کراچی کی طرف، جس کو ایک ایکسیڈنٹ سمجھا گیا، کیا آپ وہ بھی سمجھ اس کے بارے میں بھی کچھ کہیں گے کہ کراچی میں اسی اوورال ٹائم پیریڈ کے اندر پہلے شیری جناح کالونی کے پاس وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا، پھر اس کے بعد گلشن کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بھی اس کو بھی سلنڈر پھٹنے کا نام دیا گیا، پھر اس کے بعد کوئٹہ، پھر پشاور، یہ بیک ٹو بیک اس وقت جب اپوزیشن اور حکومت میں رفٹ ہے اور بھارت کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، ڈسکس ہمیں کیا جا رہا ہے، کیا یہ کوئی انٹرنیشنل لابی ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل اندرونی اور بیرونی سازشیں، خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں اس وقت کراچی یا دیگر جو پورا ملک ہے نا، وہ اس وقت ایجنسیاں تو ہر ملک کی را ہو گئی یا ایون امریکن CIA کو بھی آپ لے لیں یا اسرائیل کی ایجنسیز ہیں، دے آر پلینگ دیئر رول، اور ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ ملک میں کسی نہ کسی طریقے سے بدامنی پھیلائی جائے، اور سب سے جو سافٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے فرقہ واریت، کسی نہ کسی طریقے سے فرقہ واریت کی ایک آگ لگانے کی کوشش کی جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک تو اس میں کوئی کامیابی ہوئی نہیں ہے بیرونی طاقتوں کو بھی، اور انشاءاللہ ہمارے یہ مسلمان کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ جو ہے چلے جاتے ہیں، ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج ایسا ہی ہے، اور کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے نا وہ دوسری بیرون ملک طاقتیں جو حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ بے شک ہماری ساری قربانیاں جو ہیں وہ اللہ نے چاہا تو وہ رنگ لائیں گی، صرف اور صرف امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور فرقہ واریت کے حوالے سے امت کیسے متحد ہوگی، کیسے یونائٹڈ ہوگی جب ایک ملک جو ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہو پا رہا، اپوزیشن اور حکومت؟ ایک نبی ہمارا اور ایک قرآن ہے، میرے خیال میں اگر اس کو بھی ہم مشعل راہ بنا لینا تو انشاءاللہ چھوٹے موٹے اختلافات جو ہے نا وہ امت میں چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر مین جو بیسک ہمارے آئیڈیاز ہیں وہ اگر آپس میں ایک ہو جائیں اور بردباری اور برداشت کا مظاہرہ ہم لوگ کریں نا تو انشاءاللہ یہ چیزیں کنٹرول میں رہیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں اتنے اختلافات کے باوجود بیرونی طاقتیں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت میں جو رفٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل پروڈکٹیو ہیں، صحیح کنسرنز ہیں اپوزیشن کے، یا اپوزیشن کے پاس کوئی اسٹرانگ ایجنڈا ہے، پریشر کر پائے گی اپوزیشن جماعتیں؟ دیکھیں دونوں اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں میرے حساب سے، جو ہے نا وہ گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ زیادہ مطلب اوور ریئیکٹ کر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، اور جو اپوزیشن ہے مطلب مختلف قسم کے، جیسے IG صاحب والا واقعہ ہو گیا، یا ایون وہاں پہ اب کورونا کے حوالے سے بھی اور پابندیاں لگا رہے ہیں، جلسوں میں آنے جانے سے روک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب دوسری طرف PDM والے بھی لگے۔ میرے حساب سے جو ہے نا اس وقت ان لوگوں کا ایجنڈا آپس میں جو ہے وہ غریب عوام کے حوالے سے دونوں پارٹیوں میں سے یا تینوں پارٹیوں میں سے اور گورنمنٹ کا کسی کا بھی ایجنڈا غریب عوام نہیں ہے۔ یہ لوگ ظاہر ہے حکومت کے اپنے جو ہے نا وہ ترجیحات ہیں، ان کی اپنی ناکامیاں ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو سب سے پہلے وہ مہنگائی کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک مہنگائی کا جن ان کے قابو میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اگر اکنامک پوزیشن پہ جائیں تو اکنامک پوزیشن بھی انسٹیبل ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اپوزیشن اس چیز کو بیس بنا کر اپنے جو ہے نا وہ مطالبات کو سامنے لا رہی ہے۔ مطالبات کی بیس اسٹرانگ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ہٹا دیں اور نہیں کوئی بالکل بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سینٹ کے الیکشن کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں۔ کوئی پروڈکٹیو آپ لوگوں کے پاس ایجنڈا نہیں ہے، صرف مہنگائی تو پاکستان میں جو ہے ہمیشہ سے ہم نے دیکھی، ہر سال دیکھی ہے انفارچونیٹلی۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جو PDM ہے وہ جمہوریت کی جو شکل ابھی پیش کی جا رہی ہے اس کو ختم کر کے حقیقی جمہوریت کو لانے کے لیے یہ جو ہے موومنٹ بنائی گئی ہے، اور آئین کو اس کی اصل شکل میں واپس لانے کے لیے مہنگائی سمیت جتنے دیکھیں نا آپ، یہ 2.5 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے اور 800 دن تقریباً یہ بنتے ہیں۔ مجھے بتائیں 800 دنوں میں 100 دن کا ان کا ایجنڈا نکال کر دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 100 دن میں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہیں؟ کتنے لوگ کو نوکریاں دی ہیں؟ کتنوں کو نکالا گیا ہے؟ چلیں خٹک صاحب آپ کے سوال پر آ جاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ PDM اس لیے بنائی گئی ہے کہ ریئل ڈیموکریسی ہے اس کو لایا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک سمپل جواب مجھے دے دیجئے۔ ریئل ڈیموکریسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ایڈمنسٹریشن آف پاور اور سیپریشن آف پاور بہت مضبوط ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مونارکل سسٹم نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جو جمہوریت ہے، والد کے بعد بیٹی کے بعد پھر ان کا بیٹا، یا پھر والد ان کے بعد پھر ان کی بیٹی اب کھڑی ہو گئی، تو یہ تو مونارکل سسٹم ہے نا، کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔
اگر وراثت اچھی ہو تو قابل فخر ہوا کرتی ہے, اور اگر وراثت تو وہ شبلی سب فراز یعنی صاحب جیسی بیکار ہو- ہے اس کا مطلب, نہیں، وہ نہیں، جو آپ بالکل لوگ کی پارٹی میں جتنے بھی لوگ نہیں ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اور آپ اگر ہماری لیڈرشپ کا کمپیریزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ, اعتزاز احسن صاحب نہیں یہ آپ اور اس طرح اچھے لیڈرز آپ لوگ کے پاس موجود ہیں, انہوں نے خود ان کو چنا ہے, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن خٹک صاحب آپ کو نہیں لگتا پاکستان, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں بہت یہ ریئل ایسنس ڈیموکریسی کا مسنگ ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. دیکھیں وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پرفیکشن آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی, ہم سب امپرفیکٹ ہیں, اور پرفیکشن کی طرف ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, ایفرٹ تو کر سکتے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں آپ کو لیک نظر آئے گا. آپ اگر بات کریں موجودہ قیادت کی پولیٹیکل پارٹیز کی, مجھے آپ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو اس وقت رول ہے اپوزیشن میں, جس طرح سے وہ ریئل ایشوز کو اجاگر کر رہے ہیں, کون سے ایشوز کو اجاگر کر رہے ہیں خٹک صاحب؟ ایک انفلیشن کی بات ٹھیک ہے, وہ ان کی بالکل زبردست ہے, وہ کہہ رہے ہیں واقعی مہنگائی ہو گئی ہے, اس کے علاوہ کچھ بتا دیجیے. نہیں, کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس ملک میں ریئل ڈیموکریسی نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ سر میں تو نہیں سمجھتی, اگر مجھ سے آپ کہیں گے اس ملک میں تو میں نے ڈیموکریسی اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کو پراپرلی ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہی. آپ کسی غریب آدمی کے پاس جائیں, آپ کسی غریب آدمی کے پاس جائیں, اس سے پوچھیں کیا عمران خان صاحب اس وقت کسی چوک میں چوراہے میں جا سکتے ہیں بغیر سیکیورٹی کے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے ایشوز. نہیں تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں ڈیموکریسی نہیں ہے نا, میں بھی یہی کہہ رہی ہوں, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ انڈورس کر رہا ہوں کہ سلیکٹڈ لوگ آ چکے ہیں, یہ ایک پراپر پروسیس کے تھرو نہیں آئے, یہ عوام کو بالکل ریپرزینٹ نہیں کر رہے, ان کو عوام کی امنگوں کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے, عوام کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو یہ ایڈریس نہیں کر پا رہے. بتا دیجیے کہ کیا ہے. بلاول صاحب نے انفلیشن کے علاوہ اور کیا ایڈریس کیا ہے؟ دیکھیں ہم لوگوں نے, اگر میں اپنی گورنمنٹ کی بات کروں, آپ پرفارمنس کی بات کر رہی ہیں یا نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ اس وقت ان کے فلاز بتا رہے ہیں, ان کا ایک انفلیشن تو سب کو فنگر ٹپس کے اوپر یاد ہے کہ مہنگائی ہو گئی, اس کے علاوہ 800 دنوں کے اندر کیا کیا ہے. اچھا, ہم تو ہر وہ مطالبہ دہرا رہے ہیں, ہر وہ وعدہ دہرا رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا. ہم تو وہ وعدے تمام جو انہوں نے خود لوگوں کے ساتھ کیے تھے کہ ہم جب گورنمنٹ میں آئیں گے ہم لوگ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, ہم لوگ قرضے ختم کر دیں گے. آج آپ دیکھیں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے. سر لیکن ڈیٹس کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے جو چارٹ ہے بہتر کدھر آیا ہے. کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم کشکول توڑیں گے, ہم نوکریاں لے کر آئیں گے؟ Is that categorically possible کہ جو پرانی انسٹالمنٹس آ رہی تھیں اور وہ کدھر سے کوئی جادو کا کوئی چراغ آتا, کہاں سے جاتی؟ دیکھیں وہ تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے, وہ تو ان کی بیوقوفانہ یہ پرومسز ہم نے نہیں تھے کیے, انہوں نے کیے تھے. یہ پرومسز کر کے آئے تھے, لوگوں کے ساتھ فیک پرومسز کر کے آئے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اب یہ آ بھی چکے ہیں اور اب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, 800 دن ہو چکے ہیں لوگ ان کو فیس کر رہے ہیں. سر یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, اس کے اوپر ذرا بتا دیجیے گا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 سال میں کچھ بھی نہیں کیا. اپیرنٹلی ان کی ٹیم کا جو ایک لیکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اچھے کام بھی نہیں معلوم. ہم لوگ صحافیوں کو, کیونکہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور جو ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں وہاں بیٹھتے ہیں جاتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ کام ہوا ہے. انفارچونیٹلی ان کی کابینہ تو اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہی ہے. اب آ جاتے ہیں گھروں کے اوپر, جو ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی تھی. اب یہ آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے جو فاؤنڈرز اور جو چیئرمین اور پریزیڈنٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ FATF کا پریشر تھا اور وزیر اعظم صاحب نے سٹینڈ لیا ہمارے لیے, اور وہ وہاں پہ اب گھر بھی بن رہے, ریئلٹرز کا بھی کام ہو رہا ہے, اور ایک بہت بہتر ہمارے لیے سیمنٹ کا جو ایک دیکھ رہے ہیں آپ ایک نمبر بڑھنا, انکریز گیم, یہ بھی بہتر ہو رہا ہے. تو ایک تو ان کا یہ ہے کہ شاید ان کو اپنے کام بھی نہیں معلوم, ان کی تھوڑی اسٹڈی ریسرچ نہیں ہے. سیکنڈلی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ صرف کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم دیکھیں ہم تو ڈیلیور کر رہے ہیں. اگر آپ ہماری بات کرتی ہیں تو ایز اے گورنمنٹ ہم نے تو ڈیلیور کیا ہے. کہاں پہ؟ سندھ میں؟ ہاں جی بالکل کیا ہے. سر کیا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ بتائیں کہ پاکستان میں کہاں دل کے امراض کا بالکل مفت علاج ہو رہا ہے. پاکستان میں ایک جگہ, ایک صوبہ بتا دیں جہاں پر کینسر کے ایکیوٹ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں ان کا فری علاج ہو رہا ہے. کہاں پر جگر کی پیوند کاری کا فری علاج ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ شوکت علی جو پنجاب کے لوک سنگر ہے, ان کو سندھ میں علاج کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور بالکل فری آف کاسٹ. مجھے بتائیے پاکستان میں آپ نے کدھر دیکھا یہ کلچر؟ لیکن اور باقی بتا دیجیے زبردست, یہ کام بہترین ہے, لیکن اس کے علاوہ 2 سال میں صرف یہ ایک ہی تو نہیں ہوا. ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ سکولز بنائے ہیں, ہم نے یونیورسٹیز بنائی ہیں, ہم نے میڈیکل انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں. سر میڈیکل انسٹیٹیوشنز بنائے, کیا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ جو یہ تعلیمی نظام ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس اس وقت درست ہے؟ بالکل درست ہے. سر 2 سال سے LLB کے ایگزامز نہیں ہوئے ہیں, اب بھی ہو رہے ہیں 2 سال بعد. بات سنیں, میں خود لا آپ کی بات میں خود لا کی نہیں, میں خود لا کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے ابھی یہ
فرسٹ ایئر کا ایگزام دیا ہے پچھلے 2 سال بعد میرے ایگزام ہوئے سر. نہیں, میں ابھی سیکنڈ ایئر کا ایگزام دینے جا رہا ہوں, میں خود دینے جا رہا ہوں. میں تو میں آپ کی یہ بات کہہ رہی ہوں نا, نہیں سر, 2017 ایس ایم لا کالج میں نام لے لیتی ہوں, 2017 کا بیچ, ان کے 2 سال بعد ایگزامز ہو رہے ہیں. صحافت کی ڈگری کے بعد میں نے سوچا وکالت بھی پڑھ لیتے ہیں, تو 2 سال سے میرے ایگزام نہیں, اللہ کا شکر ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی تھی, ٹائم پہ ہو گئی تھی ڈگری, اب 2 سال ہو گئے. تو مجھے نہیں پتا, It's not my personal issue, sir. ایس ایم لا کالج I do not own. سر الفاظ کو ذرا ریفریز کر لیں اپنے. ایس ایم لا کالج نہ میرے والد کی ہے نہ میری ہے, تو یہ عوامی مسائل ہیں, اس میں سے ایک حصہ ہے. سر گلگت بلتستان سے یہاں پہ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایس ایم لا کالج میں, لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں, ان کا انویسٹمنٹ لگ رہا ہے, تو یہ آپ مجھے میرا پرسنل معاملہ نہیں بول سکتے. میرے پاس ایک ڈگری ہے صحافت کی, میں تو اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے کر رہی ہوں, لیکن جو لوگ یہاں پر, کیونکہ میں خود بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی آف سر اب سامنے آپ بات کو بالکل ہی ڈینائی کریں تو اب اس میں میں کوئی بات نہیں کر سکتی. ایک ایشو کو لے کے پورے تعلیمی نظام پہ اگر بات چلے میں آ جاتی ہوں, اگر آپ پورے تعلیمی نظام کو اس سے ناکام. سر ڈو یو نو سندھ میں 9 کالجز جو کہ شاہ لطیف یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ, ان کے بھی 2 سال بعد ایگزامز ہو رہے ہیں, اور میڈیکل. آئی ڈونٹ نو. چلیں ٹھیک ہے سر, دین دس از اگین یو گائز ڈو ناٹ نو دیٹ. انفارچونیٹلی پوری لسٹ یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ ہیلتھ کا پورا کیا نظام ہے, یہاں پہ ایجوکیشن سے تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا سر. نہیں دیکھیں آپ, یہ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. آپ ایک ایشو ہے یہ آپ کا جو It's not one college, sir. It's not one college. I'm talking about whole Sindh. 9 colleges are affiliated with one university in interior Sindh. کیا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. آپ نے آئین میں پورا کا پورا جو نظام تعلیم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. یہاں پہ بھٹو صاحب نے ہمیں کانسٹیٹیوشن میں بتایا کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے علم ہمارا. کدھر ہے فنڈامنٹل رائٹ؟ بھٹو صاحب نے بتایا نا سر. ہم فری ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہم یہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آپ دیکھیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ادارے دیکھیں, آپ یو ایس ایڈ کے تعاون سے جو ہم لوگوں نے سندھ بیسک ایجوکیشن پروگرام پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اس کے آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشنز دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ تعلیم پہ کس صوبے نے کام کیا ہے. ہم نے تقریباً تمام ڈسٹرکٹس میں جو ہے, اگر ہم نئے کیمپسز نہیں تھے اوپن کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم نے سب کیمپسز اوپن کیے تھے. نیو کیمپسز چھوڑ دیں جو ہو رہا ہے, اب آپ اس کا کمپیریزن پھر وہی اپنی ایک لاء کی ڈگری کے ساتھ. نہیں سر, اس کے ساتھ نہیں کر رہی. میرا مسئلہ نہیں ہے نا سر, پورے سندھ کا مسئلہ ہے, کمپلینز آتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں, آپ لوگ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے نا. پھر آپ لوگوں سے سر لیٹرز بھی آپ کو لکھیں, تبھی آپ بات سمجھ سے قاصر ہوں. چلیں ٹھیک ہے سر, میں آپ کو ایڈمٹ کارڈ دکھا دوں گی, اور پھر بات ختم ہو جائے گی. آپ کو دکھا دیتا ہوں. چلیں 2 سال بعد ایگزام ہو رہے ہیں, یہ میرا کارڈ ہے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے سر, 2 سال بعد سر ایگزام ہو رہے ہیں. یو شوڈ اگری آن دس. 2 سال بعد ایگزامز ہو رہے ہیں. دس از ناٹ آن سر. اینول ایگزامز ہونے چاہیے ہر سال, 2 سال بعد نہیں ہونے چاہیے. 5 سال کی قانون کی ڈگری 8 سال میں نہیں ملنی چاہیے. چلیں خیر سر, اب آگے چلتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا, آپ لوگوں نے ہیلتھ کے اوپر کام کیا, لیکن لوگوں کو ہیلتھ میں بھی بہت سارے کنسرنز ہیں پیپلز پارٹی سے, جس طرح سے ایک چھوٹی سی اینٹی ریبیز کا معاملہ, اور باقی اس کے علاوہ ڈینگی کی جو سچویشن وہ بھی انڈر کنٹرول نہیں آئی. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. تو پھر آپ لوگ کیسے, کس کیپیسٹی میں ان کو کرٹیسائز کریں گے جب آپ لوگوں سے اپنا صوبہ نہیں سنبھل رہا, پرائز کنٹرول اتھارٹی آپ لوگوں سے ہینڈل نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے کہ 94 kgs کے اوپر آپ نے 1 کلو جو ہے ملک سیل آؤٹ کرنا ہے, وہ بھی نہیں ہو رہا. 120 سے اوپر کلو بک رہا ہے. دیکھیں ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں جن کا اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کنٹرول رکھیں, وہ جاتے ہیں, وہ چلان بھی کرتے ہیں, وہ ایکٹیولی نظر بھی آتے ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ پھر یہی لوگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. کون لوگ؟ یہ دکاندار. میں آپ کو ایک ابھی ایگزامپل دیتا ہوں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ابھی سول لائنس میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں ولید بیگ, انہوں نے تقریباً 12-13 لاکھ روپے کے چلان کے ان لوگوں نے روڈز بلاک کر دی, انہوں نے احتجاج ان کے خلاف شروع کر دیے, اور بڑا پرابلم کریٹ ہوا, لائن آرڈر کی تو سچویشن کریٹ ہوئی. لیکن لوگوں کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم لا کو انفورس کرتے ہیں تو لوگ اس کی پھر مخالفت کرتے ہیں, اگر ہم نہیں کرتے پھر بھی لوگ اس کو, لوگوں کو تھوڑا ایک ذمہ دار شہری کے طور پر بھی بہیو کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دکانداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اگر وہ اوور چارجنگ کرتے ہیں تو اس سے ایک عام غریب آدمی متاثر ہوتا ہے. یقینی طور پر جس کے پاس پیسے ہیں اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر ایک غریب آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے پرابلم ہی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. ارسلان صاحب, اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ پوری سندھ کی ٹیم کو آپ لوگ ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں. اچھا, پہلے تو تھینک یو سو مچ, آپ کو دوبارہ میری یاد آ گئی, کیونکہ جو آپ کا ایک آرگومنٹ چل رہا تھا میں یہی سوچ رہا تھا شاید ہماری ضرورت نہیں ہے اس پروگرام میں. اچھا, پہلی چیز جو ہے نا, میں اس کی طرف بھی ڈیفینیٹلی آؤں گا. میں ٹوکا نہیں ہے, میں کبھی بھی انہوں نے اس چیز کے اوپر بولا ہے تو میں اس کے اوپر ریئل ڈیموکریسی میں بتا دیتا ہوں ان کی ریئل ڈیموکریسی کیا ہے. ریئل ڈیموکریسی پہلا جلسہ
فوج کو ٹارگٹ کرنا، دوسرا جلسہ قائد اعظم مزار کو اس کی توہین کرنا، اس کی حرمت کو پامال کرنا، تیسرا جلسہ بلوچستان کو آزاد کرنے کا. یہ ریئل ڈیموکریسی ہے ان کے پاس پلان کیا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں ہیلتھ کی، آپ بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی. میں آپ کو بتاتا ہوں 111 ہیلتھ فیسلٹیز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر انہوں نے دان کی ہیں. اس کے اندر مس اپروپریشن ہے. آڈیٹر جنرل آپ کو ان کو جب بلاتا ہے، میرے بھائی تو یہاں بیٹھے ہو نا ٹاک شوز میں، تو میں بھی بڑا شور مچاتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے اپروپریٹ فورم کے اوپر جا کر ڈیفینڈ کرنا. وہاں پر جب آڈیٹر جنرل ان کو بتاتا ہے، اسٹے آرڈر لے کے پیچھے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. ہم بارہا اس کے اوپر شور مچاتے ہیں. پیپلز پارٹی کون کرے گا؟ آڈیٹر جنرل مس اپروپریشن سندھ گورنمنٹ کی رکھے گا نا آپ کے سامنے. میں آپ کو باقاعدہ ڈاکومنٹ بھی دکھا سکتا ہوں نیکسٹ پروگرام کے اندر. اچھا، آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. آپ NICVD کے علاوہ آپ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی کیا ہے؟ اور وہ بھی جب اس کے اوپر جب ان کا بھی کرٹیسزم یہی ہوتا ہے آپ کے اوپر، ان کا کرٹیسزم بھی آپ کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا 2 سال. ایوری کرٹیسزم از ایکسیپٹڈ ود رسپانسبلٹی. میں اس کی رسپانسبلٹی آن کروں گا یہاں پر بھی، اور اسمبلی کے اندر جو ہمارے الیکٹڈ ممبران ہیں وہ بھی کریں گے. آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. خدا کے لیے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ نے ایجوکیشن دیکھنی ہے، چلے جائیں محمود آباد میں، آپ کو گدھے ملیں گے اسکول کے اندر. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، انٹیریئر سندھ میں تو میں گیا نہیں ہوں. مرزا صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی جو ہالو پرومسز تھے، ٹھیک ہے، وہ اب 90 ڈیز چیلنج یا 100 ڈیز چیلنج وہ اوور آل مل رہا ہے اپوزیشن کو اس وقت؟ آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہمارے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پیٹرن موجود ہے. ہم نے اس کے اکارڈنگ ہم نے ایک چیز اپنی ویب سائٹ کے اوپر رکھی. 100 ڈیز کا پلان جب آیا، جب وہ ساری چیزیں ہوئی 100 ڈیز کے بعد، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کے اوپر تقریب کی، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی. فالو پرومسز نہیں دے، لیکن ڈیمیج جو تھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھیج دیتے ہیں اپنی کابینہ کے لوگوں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. میری بات آدھی بات تو ہمیشہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیمیج تھا، آپ کسی منسٹری کسی ادارے کو نکال کے دیکھیں گے، اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی بنیادیں ہلا دی ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے 800 دن کمپیئر کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ 35 سال سے تو آپ یہاں پر بیٹھے ہوں، 12 سال تو انڈیپینڈنٹلی آپ اس صوبے کے اندر بیٹھے ہوئے. کیا ہیلتھ فیسلٹیز دی ہیں؟ شوکت علی کی آپ بات کرتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کا نوٹس لیا اور ان کو پنڈی ٹرانسفر کیا. یہ آپ ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ریئل ڈیموکریسی آپ کے پاس تھا. بی بی کے قاتل کس نے پکڑنے تھے؟ آپ کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی پاور تھی ساری، آپ نے پکڑے نہیں کر سکے نا. دیکھیں نہیں، آپ کو پورا مینڈیٹ آپ کو ملا تھا، آپ ڈلیور جی ہیلتھ فیسلٹیز. دیکھیں وہی بات وہ آ جاتی ہے کہ دیر از اے گیپ بٹوین الیکٹڈ پولیٹیشین اور آپ کی جو نیچے بیوروکریسی اور جو پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا. یہ چیلنجز ہمارے سامنے آئے ہیں اور اس سے ہم لڑ رہے ہیں اور اس کا چیزیں بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ چلے جائیں نا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں پوری ہیلتھ فیسلٹیز پنجاب کے اندر، جہاں پر میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں میڈیا ہمارے بہاف پہ بولتا ہے نا، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کا کریڈٹ بھی ہمیں جاتا ہے. سر دواؤں کے معاملے کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے، جی میں بہت بڑا کوئی اسٹرکچرل پالیسی تھی آپ کی؟ پرائس ڈٹرمائن کرنے کی کوئی اسٹرکچرل پالیسی دی انہوں نے؟ اب مجھے یہ بتائیں، مافیاز کو اتنا آپ نے اسٹرانگ کر دیا. اب چینی کی بات کرتے ہیں، نہیں دیکھیں اسٹرکچرل پالیسی نہیں تھی نا آج سے پہلے. ہم نے تو جب بیٹھے بیک اپ پلان میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جو ہمیں ایک ڈیزاسٹر ملا ہے پورا، ہم تو اس چیز سے لڑ رہے. ملک کیسے چل رہا تھا پھر دیکھیں، ملک تو انہوں نے تو شکر ادا کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ عمران خان کے حصے میں آئی ہے، کیونکہ جو بھی ڈیمیج اس نے، جو بھی اس کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر آئے گی. ہم تو سرخرو ہو گئے. لیکن یہ تو ابھی بھی مانگ رہے ہیں، یہ لوگ تو آپ سے مانگ رہے ہیں ملک، یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں. دیکھیں بڑا سمپل سا، بہت آئی اپریشیٹ دے رہا ہوں. اچھا کیسے دے رہا ہوں؟ میں دے رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اسمبلی سے ریزائن کریں، الیکشن کریں. یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کریں گے لوگ؟ کب کریں گے؟ بیٹھے ہوئے ڈیٹ دے دیں. میں آپ سے ڈیٹ مانگ رہا ہوں نا، آپ ڈیٹ دے دیں. آپ سینٹ کے الیکشنز کے لیے کریں. آپ کس کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں. اب یہ سارے ایشوز ہیں نا، سارے آپ کے سامنے. ناموس رسالت بھی آ گیا اور انٹرنل سیکورٹی کے چیلنجز بھی آ گئے. اس ٹائم کیا آپ کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، یا آپ نے ایک الگ سے آپ کس کے بیانیوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں اس ٹائم؟ آپ مجھے دیکھیں فوج کے اوپر حملہ آپ کر رہے ہیں، بلوچستان کے اوپر اس کے اوپر آئیں گے. ایشو یہ ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ قانون سازی کے اوپر کتنے آپ نے کہیں، آپ نے کون سی قانون سازی کے اوپر حکومت کے ساتھ بیٹھ کر
تک انفلیشن آپ نے کیا میجرز لیے ہیں یا آپ کے اینڈ سے کیا میجرز سجیسٹ ہوئے ہیں, کوئی ایک بتا دیں, ایک ہے کوئی, اس کے بعد ٹھیک ہے یہیں سے کنیکٹ کرتی ہوں, یہیں سے میں ایک سیکنڈ نا رکے نا, مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دیں, میں بھی تو بولنے کے لیے آتا ہوں. اچھا جی, یہ ساری چیزیں, یہ جو ریئل ڈیموکریسی کے نام پر جو بیوقوف بنا رہے ہیں, بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا ایک نعرہ لگایا اور سندھ کے اندر آپ جائیں لوگوں کے کپڑے چھلنی کی طرح ہو گئے, ان کے پاس کھانے کے لیے چیز نہیں ہے, اور روٹی کپڑا مکان کے نام پر آپ نے ان کو کفن اور ننگا کر دیا ہے. ایکسٹریملی سوری, میں یہ ورڈنگ یوز کر رہا ہوں. ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں, لاڑکانہ میں چلے جائیں, آپ کا کرونا کا علاج مالی کر دے گا, اور آپ کو جو ہے نا وہ جو ایک ہوتی ہے ایک کینولا, وہ 10 بندوں کے اوپر وہ آلریڈی یوز ہوا ہوگا. آپ ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کریں, خدا کے لیے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, یہاں پہ میں اکمل صاحب کے پاس آؤں گی. اکمل صاحب, آپ نے جو ہے طارق خٹک صاحب کی بھی گفتگو سنی اور آپ نے ارسلان مرزا صاحب کی بھی گفتگو سنی. ایوان میں بھی جو ہے اسی طریقے سے دونوں کا ریبٹل آتا ہے, اب جلسے جلوس بھی دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ جس طرح ایوان میں آتا ہے ویسے یہاں پہ آتا ہے. آپ دونوں صاحبان سے پوچھ لیں, ان سے اگر آپ پرفارمنس پوچھیں گے تو یہ ان کی گنوانا شروع کر دیں گے کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا, انہوں نے ایسے کر دیا, انہوں نے ویسے کر دیا. ان سے پوچھیں گے تو وہ ان کی گنوانا شروع کر دیں گے. دونوں کے پاس پرفارمنس شو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. صحیح ہے نا, 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال میں اگر امپرومنٹ آنی ہوتی ہے نا تو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اکانومی کی اگر آپ فگرس کی بات کریں گے, میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کوٹ کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں جس طریقے سے فگرز کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے اور غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. بڑے افسوس کی بات ہے, اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا چند 100 ملینز کے اوپر آ گئی ہے. یہ بتاتے ہیں ایکسپورٹ 29% بڑھی ہے, ایکسپورٹ اگر 29% بڑھی ہے اور آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ اس سے 10 گنا زیادہ بڑھ گئی. صرف ایک مہینے میں 2 لاکھ بلین جو ہے وہ 2 لاکھ ملین روپیز کے تقریباً جو ہے نا صرف امپورٹ بڑھی ہیں. تو یہ صرف دکھا رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھی ہیں. بھائی ایکسپورٹ بڑھی ہے تو امپورٹ اس سے ڈبل. ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یہ کرنٹ اکاؤنٹ کو لے گئے, یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گئے. وہ بھائی ملک کی بنیادیں ہل چکی ہیں, آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. اس وقت $112 بلین کا قرضہ ہو چکا ہے ملک کے اوپر. ملک جو ہے نا ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکا ہے, اور یہ لوگ لگے ہوئے ہیں جو ہے سندھ گورنمنٹ کے پیچھے, یہاں پہ جزائر کے اوپر قبضے کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ دوسری جو گورنمنٹ ہے وہ اس گورنمنٹ کو, ان لوگوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. ان لوگوں نے 30 سال میں کچھ کرنا ہوتا تو کر لیتے. دوبارہ آ جاتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر. میں ایک بات کر رہا ہوں, موضوع میرا یہی ہے نا بھائی, نہیں آ رہا ہے جزائر کا معاملہ, یہ کسی کا بھی نہیں ہے نا, یہ تو عوام کا ہی ہے الٹیمیٹلی. نان ایشو ہے, نان ایشو. میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت جو مین ایشو ہے نا وہ ہے انفلیشن. انفلیشن میں کھانے پینے کی چیزوں میں ابھی نئی فصل آنے والی ہے نومبر کے مہینے میں, تو فوڈ انفلیشن میں تھوڑی بہت کمی آ جائے گی. لیکن جو ملک جو اندر سے جو کھوکھلا ہو رہا ہے نا $112 بلین کا, آپ کو نئے پرانے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضے لینا پڑ رہے ہیں. ان لوگوں کی اس طرف سوچ ہی نہیں جا رہی ہے. یہاں پہ انہوں نے خسرو بختیار کو بٹھایا ہوا ہے, یہاں پہ وہ چینی مافیا کا کنگ ہے وہ یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اکمل صاحب اکانومی پہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں سے ڈسکس کرتی چلوں گی, آپ کو بتاتی چلوں گی کہ بیسیکلی 3 کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے انفلیشن کو: ڈیمانڈ پل انفلیشن, کاسٹ پل انفلیشن اور بلٹ ان انفلیشن. اب یہ 2 سال میں تو نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی یہ ایک ہی اوور آل دیکھیں ہمارے یہاں پہ دیکھیں جب ان لوگوں نے انٹرسٹ ریٹ کو زیادہ بڑھایا ہوا تھا نا, اس وقت ڈیمانڈ پل انفلیشن تھا, کاسٹ پش انفلیشن نہیں تھا. کاسٹ پش انفلیشن اس وقت ہوتا ہے جب چیزوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھ جائے. یہاں پہ تو لوگوں کی قوت خرید ہی ختم ہو کے رہ گئی تھی, ٹھیک ہے نا. یہ بلٹ ان انفلیشن نہیں ہے, یہ بالکل بنایا انفلیشن ہے, کیونکہ ملک جو ہے نا اس وقت ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے. جب آپ کی اکانومی کی بیس ہی کچھ نہیں ہے, آپ نے کون سی کتنی انڈسٹریاں لگائی ہیں. حکومت کو سر کرنا کیا چاہیے؟ حکومت کو دیکھیں اگر فوری طور پہ ان لوگوں کو کچھ کرنا ہے نا تو ایگریکلچر اور لائیو اسٹاک, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس میں امیجیٹلی آپ جو ہے نا فورن ریونیو بھی آپ ارن کر سکتے ہو, ملک کو کوئی تھوڑی بہت بنیاد دے سکتے ہیں. اگر آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے اس میں ٹائم لگے گا, اس میں آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے نہ سری لنکا سے, نہ انڈیا سے, نہ بنگلہ دیش سے. آپ کی انرجی کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے, آپ کی لیبر اتنی مہنگی پڑ جاتی ہے. ایگریکلچر اور لائف سٹاک پہ کام کرنا چاہیے. ایگریکلچر اور لائف سٹاک کے اوپر جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی تو اس کے اوپر تو مذاق اڑایا. حالانکہ وہ اتنی جینین بات کی ہے اس بندے نے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اس وقت لائف اسٹاک میں, ڈیری میں اور یہ مرغیوں کے گوشت میں لوگ باقاعدہ اس میں اتنا پروفٹ ہے, اور شارٹ ٹرم میں آپ اس کو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگوں کے یہاں پہ بھی کئی ایسے انویسٹرز ہیں جو ابھی انڈسٹریوں کو چھوڑ کے لائف اسٹاک کی طرف بھی ورک کر رہے ہیں, فشریز کے اوپر بھی ورک
کیا جا رہا ہے. لیٹ میں پارٹیز کی حد سے ہٹ کے میں ان سے اوپر ہو کے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, دے شوڈ فوکس اینڈ امیڈیٹ فوکس ان ایگریکلچر کرنا چاہیے. اکمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا پھر فیڈرل گورنمنٹ ہو, دونوں جو ہے اپنی پرفارمنس کے اوپر فوکس نہیں کر رہی اور دونوں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. کرنا کیا چاہیے اس وقت صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو, اور ان کے اسٹیٹمنٹ کا ریباٹل دے دیجیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ہو, عوام کے جیسے ایشوز ہیں, عوام کی جو حالت ہے, سب کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. ملک متحمل نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں, جھگڑتے رہیں. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, مگر یہ کرتا کون ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے بیٹھ کے کنسنسس کیا تھا کہ کراچی کے ایشوز پہ فردر کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی, ایک دوسرے پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہوگا, بلکہ مل کے جو ہے کراچی کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے, پھر اس کو پورے پروونس تک لے گئے اور ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی. اچھا بلا بہترین کوارڈینیشن چل رہا تھا, ہم چاہ رہے تھے کہ عوام کو ڈیلیور, اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالی ہماری پوری ایفرٹ ہے عوام کو جتنا میکسیمم ڈیلیور کر سکتے ہیں کریں. مگر ان کے وزراء کی طرف سے سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئیں, انہوں نے اس امن کی فضا کو سبوتاژ کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسے ماحول میں ہم دیکھیں یہ گورنمنٹ بنتی ہے, پرفارمنس میں بات کریں نا آپ, پھر ایک دوسرے کے اوپر وہ کر رہے ہیں نا, آپ کرٹیسزم نہ کریں نا, پھر یار آپ اپنی بات کریں نا, آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. میڈم جس دن یہ گورنمنٹ بنتی ہے فلور آف دا اسمبلی پہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پرائم منسٹر عمران خان کو آفر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ایک طرف. لیکن طارق صاحب آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی تھی لائف سٹاک انڈسٹری کے حوالے سے, ٹی ویٹ سے بھی پہلے جب انہوں نے بات کی تھی لائف سٹاک کی, تو آپ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کٹے, مرغیاں, انڈے, آپ لوگ نہیں کہہ رہے تھے. دیکھیں پرائم منسٹر جس طریقے سے اس کو وہ کرنا چاہ رہے تھے, ہم نے بالکل, اب یہ تو غلط ہے نا, یہ باعث یہ دیکھیں ہمارا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, کوئی ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہ میں آپ کو منع کر سکتا ہوں نہ آپ مجھے منع کر سکتے ہیں, یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ہم اختلاف کر سکتے ہیں, اختلاف رائے. لیکن اکمل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں بہت زیادہ کریں. نہیں وہ ڈکٹیٹ کی بات نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹ کر سکتے ہیں, ہم اس کر سکتے ہیں, ہم تو خود بھی کر رہے ہیں. 3,000 کے کارڈ دیتے ہیں گورنمنٹ. ہم تو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا گورنمنٹ آف سندھ کا, وہ لوگوں کو جو ہے انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں, یہاں سے ٹھٹا سے شروع کریں, لوگوں کو تالاب بنا کے دے رہا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے ہمارا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ بھی فیور میں ہم خود کر بھی رہے ہیں, اس کو گورنمنٹ آف سندھ کر بھی رہی ہے. ارسلان ون لائنر دے دیجیے, کیا کریں گے جی کوئک. اچھا جی, میں ایک چیز تو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک چیز ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتیں بڑی جینون ہیں. وہ اس کن کی باتیں؟ خان صاحب کی باتیں, جو پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, اور خان صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جینون بھی ہوتی ہے لائف سٹاک کے حوالے سے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتی ہیں. پی سی آئی سی کے حوالے سے میں اسپیسیفکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو ہمارے اینڈ سے بالکل پولیٹیسائز نہیں کیا گیا تھا. اس کے اوپر 800 ارب روپے کے جنہوں نے پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ کس نے پولیٹیسائز کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارسلان مرزا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے شرکت کرنے کے لیے, بہت شکریہ آپ کا. طارق خٹک صاحب آپ نے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی, اور بہت شکریہ محمد اکمل صاحب, آپ نے پروگرام میں تجزیہ کار کی حیثیت سے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. دعا کرتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ رفٹ ختم ہو, صوبائی حکومت بھی اپنا کام کرے, وفاقی حکومت بھی اپنا کام کرے, اور پاکستان بہتری کی طرف آگے جا سکے, اور ریئل جو ڈیموکریسی کی جو اسپرٹ ہے وہ پاکستان میں ہم دیکھ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.